بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مومنین، سلسلہ گفتگو بعنوان تدوین حدیث شیعہ جاری ہے اور اس سلسلے میں یہ آج ہماری 12ویں نشست ہے۔ مومنین، آج کی نشست بالخصوص میں نوجوانوں سے یہ گزارش کروں گا کہ آج کی اس گفتگو کو انتہائی غور سے سماعت فرمائیں، چونکہ آج کی اس گفتگو میں آپ سے کچھ ایسی شخصیات کا تعارف کروانا چاہوں گا جو یوں کہہ لیجئے کہ جن کی وجہ سے آج میں اور آپ شیعہ ہیں۔ جی ہاں، ایسی شخصیات جن کی وجہ سے یہ تشیع کی پوری فقہ آج ہمارے پاس ہے، جن کی وجہ سے احکام شریعہ اور اہل تشیع کی پوری کہہ لیجئے کہ مکمل تشیع کی مکمل معلومات جو ہے وہ آج ہمارے پاس ہے۔ اور ان بزرگان کے حوالے سے امام معصوم کا ایک قول ہے کہ اگر جیسے جس کی میں وضاحت کر دوں کہ اگر یہ اشخاص نہ ہوتے تو شاید آثار نبوت مٹ جاتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ائمہ سے یعنی ائمہ اہل البیت سے قرآن کو سنا، دین کو سنا، احکام شریعت کو سنا اور ان کو محفوظ کیا اور من و عن ہم تک پہنچایا۔ تو بہرحال مومنین، آج ہمارا جو موضوع گفتگو ہے وہ ہے اصحاب اجماع، اور یہ ایک اصطلاح ہے، یہ ایک ٹرمنالوجی ہے جو علم رجال میں ہمارے ہاں استعمال ہوتی ہے۔ تو میں پہلے تو اس کا میں آپ کو نوجوانوں کو مفہوم بتا دوں کہ اس اصطلاح سے مراد یعنی راویوں کا ایسا گروہ ہے جس پہ جملہ شیعہ علماء، یعنی جملہ سے مراد جب میں لیتا ہوں تو مراد یہ کہ تمام کے تمام کلہم آل ٹوگیدر، قرون اولیٰ سے لے کے اور اب تک تمام جو ہے شیعہ علماء، اور بالخصوص اس میں جو کہہ لیجیے کہ جو علم رجال کے جو ماہرین ہیں وہ تمام کے تمام ان تمام بزرگان کو جن کا ذکر اصحاب اجماع کے عنوان میں آئے گا وہ ان کو انتہائی باوثوق اور انتہائی قابل بھروسہ سمجھتے ہیں، اور تمام شیعہ علماء کا اس بات پہ اجماع ہے کہ یہ افراد انتہائی ثقہ تھے اور انتہائی قابل اعتماد ہیں۔ یعنی یہاں جب میں یہ ورڈ یوز کر رہا ہوں انتہائی، تو مراد یہ کہ اس کی یہ سپرلیٹو ڈگری کو میں یوز کر رہا ہوں کہ جس کے بعد ٹرسٹ کا لیول اینڈ ہو جاتا ہے، یعنی ایٹ دا ٹاپ آف دیٹ کوالٹی، کہ اپنی خصوصیت کے انتہا پہ۔ معلوم اس اصطلاح کو سب سے پہلے 2 صدی ہجری میں اور 3 صدی ہجری میں، یعنی 200 ہجری اور 300 ہجری کے دوران اس اصطلاح کو سب سے پہلے ہمارے بہت مشہور شیعہ علم الرجال کے ماہر جناب محمد بن عمر کشی نے اپنی کتاب معرفت الناقلین میں اس کا استعمال کیا، اور اپنی کتاب میں مختلف مقامات پہ جب وہ شیعہ رجال کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں تو وہاں پہ وہ ان بزرگان کا نام لے کے یعنی مطلب اس طرح سے کچھ روایت کرتے ہیں کہ جیسے کہ اس روایت کو فلاں 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 بزرگان نے بھی روایت کیا، اور ظاہر ہے کہ چونکہ ان بزرگان نے اس روایت کو جو ہے وہ اس کا ذکر کیا ہے، لہذا اس روایت کو دیگر راویوں کی روایت پر فوقیت حاصل ہے۔ تو یعنی یہ انہوں نے ایک نظریہ محمد بن عمر کشی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے یہ پیش کیا، اور اسی کو شیخ ابو عباس نجاشی نے اپنی کتاب الرجال النجاشی میں اسی اصطلاح کو جو ہے استعمال کیا۔ اس کے بعد شیخ طوسی نے عدۃ الاصول میں اسی اصطلاح کو استعمال کیا اور قرار دیا کہ ان بزرگان کی، جن کا تذکرہ میں ابھی بعد میں کروں گا، ان کی روایات کو دیگر راویوں کی روایات پہ مقدم قرار دیا جاتا ہے۔ ان راویوں کی روایت کو، ان بزرگان کی روایت کو دیگر راویوں کی روایت سے کہہ لیجیے کہ اس پہ ایک مقام دیا جاتا ہے، مرتبہ دیا جاتا ہے، ان کو اس پہ ترجیح دی جاتی ہے۔ عموماً اس ٹرمنالوجی کو 6 صدی ہجری میں یعنی 600 ہجری کے دوران علامہ شیخ ابن شہر اشوب نے بھی استعمال کیا۔ جی ہاں، آپ یقیناً جانتے ہیں جن کی بڑی مشہور کتاب ہے مناقب ابن شہر اشوب، تو ان کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ انہوں نے بھی اپنی علم الرجال کے حوالے سے جو گفتگو فرمائی، جو کتب لکھی، اس میں اس اصطلاح کا استعمال کیا۔ اس کے بعد علامہ ہلی نے، اور اس کے بعد شہید اول نے، پھر شہید جو ہے وہ اپنا شہید ثانی نے، اور بہرحال بہت سے دیگر ہمارے شیعہ علماء نے اس اصطلاح کا استعمال کیا۔ اب اس اصطلاح میں کتنے افراد ہیں، اس حوالے سے جو مشہور فگر ہے مومنین وہ ہے 18، لیکن بعض علماء نے 19، بعض نے 21، بعض نے 22 بزرگان کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ تو مومنین یہ وہ بزرگان ہیں جو امام محمد باقر علیہ السلام سے لے کر اور امام علی رضا علیہ السلام کے زمانے کے درمیان میں یہ تمام بزرگان تھے۔ یوں تو تمام ظاہر ہے کہ اصحاب ہمارے لیے مقدم ہیں، ہم تمام اصحاب ائمہ اہل البیت کی ہم عزت کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان کا ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے، ان کی ایک الگ شان ہے، لیکن
مومنین یہ جو اصحاب جن کا میں ذکر کرنے لگا ہوں یہ ایک اسپیشل پیپل ہیں، یعنی ان تمام ائمہ کے اصحاب میں سے یہ لوگ چنیدہ افراد ہیں. یوں کہہ لیجئے کہ یعنی یہ وہ خصوصی لوگ ہیں جن کی سکہ ہونے پر، جن کو قابل وثوق ہونے پر، جن کے قابل بھروسہ ہونے پر ہمارے شیعہ علماء کا میں نے عرض کی کہ اجماع ہے. لیکن وہ اجماع کیوں ہے؟ وہ اجماع اس لیے ہے کہ خود ائمہ معصومین علیہ السلام نے، خود ائمہ اہل بیت نے ان تمام بزرگان کے بارے میں تصریح فرمائی، ان تمام بزرگان کے بارے میں یہ حکم دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے معتمد ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن پہ ہمیں ٹرسٹ ہے، جن پہ ہمیں اعتماد ہے، اور ان کی روایت کو قبول کرو، ہم ان کی بات کی تائید کرتے ہیں. یعنی یوں کہہ لیجئے کہ ائمہ نے ان بزرگان کو صادق قرار دیا، صحیح معنوں میں صادق، صحیح معنوں میں صدیق قرار دیا. تو بہرحال مومنین میں اب ان بزرگان کا تعارف کروا دوں کہ امام باقر علیہ السلام کے 6 اصحاب کا تذکرہ ملتا ہے، جن میں سب سے پہلا نام جناب زرارہ بن عیون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، دوسرا نام جناب معروف بن خربوز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، تیسرا نام جناب بریر بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. اس کے بعد جناب ابو بصیر، وہی ابو بصیر جن کے بارے میں آپ نے بہت سن رکھا ہے، جن کو آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا، اصل نام آپ کا یحییٰ بن القاسم تھا. اس کے بعد فضل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد محمد بن مسلم الطائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ وہ تمام بزرگان ہیں مومنین کہ جو امام باقر علیہ السلام کے، یوں تو بہت سے اصحاب تھے لیکن ان میں یہ کہہ لیجیے کہ چنیدہ افراد جن کی ثقافت کی ضمانت خود امام معصوم امام باقر علیہ السلام نے فراہم کی. اس کے بعد مومنین امام صادق علیہ السلام کے جو ہیں 6 اصحاب اس گروپ میں شامل ہیں، اس گروہ میں شامل ہیں، یعنی اصحاب اجماع میں شامل ہیں. ان میں پہلا نام جناب جمیل بن دراج رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرا نام جناب عبداللہ بن مسکان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد جناب عبداللہ بن بکیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد جناب حماد بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حماد بن عیسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد جناب ابان بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب یہاں پہ ظاہر ہے کہ شاید کچھ نوجوانوں کے دماغ میں آئے کہ شاید ابان بن تغلب کی بات ہو رہی ہے، ان کے بارے میں بھی روایات موجود ہیں ائمہ کی، ان کے یعنی چونکہ لیکن ان کا تعلق چونکہ علم فقہ سے تھا. یہ میں بات کروں علم الرجال کے حوالے سے اور علم حدیث کے حوالے سے، حدیثوں کو یاد کر کے آگے ان کو محفوظ کر کے ان کو آگے منتقل کرنے کے حوالے سے. تو یہاں پہ جو میں نام لے رہا ہوں وہ ابان بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اس کے بعد مومنین امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور امام علی رضا علیہ السلام کے جو اصحاب اس اصحاب اجماع کے گروہ میں شامل ہیں، ان میں سے پہلا نام ہے جناب یونس بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد صفوان بن یحییٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد ابن ابی عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر عبداللہ بن مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد احمد بن ابی نصر بزنتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد مومنین حسن بن محبوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد حسن بن علی بن فضال. یعنی یہاں پہ اب چونکہ حسن بن محبوب پہ 18 کی تعداد پوری ہو جاتی ہے، لیکن میں جو اگلے نام لے رہا ہوں آپ سے یہ وہ نام ہے جن کو مختلف بزرگان نے اس فہرست میں شامل کیا ہے، یا جن کے بارے میں دیگر بزرگان کہتے ہیں کہ یہ بھی اس اصحاب اجماع کی فہرست میں شامل ہیں، جن میں پہلا نام جو ہے وہ حسن بن علی بن فضال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد فضالہ بن ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد جناب عثمان بن عیسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو مومنین یہ وہ اصحاب ہیں جو اصحاب اجماع جن کو قرار دیا جاتا ہے. اور اب میں آخر میں اپنے ملت کے نوجوانوں سے، چونکہ میں بھی آپ ہی کی ملت کا فرد ہوں، میں بھی ظاہر ہے کہ اہل تشیع الحمدللہ نسل در نسل اہل تشیع سے ہوں، تو میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ کے اپنے نوجوانوں سے میں ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ ان بزرگان جن کے میں نے نام لیے، ان بزرگان کی وجہ سے آج ہم تک جو بھی ائمہ علیہ السلام سے جو بھی معلومات، جتنی بھی معلومات جو ہم تک پہنچی، اس معلومات کی وجہ، اس معلومات کو پہنچانے کا ذریعہ، اس معلومات کو محفوظ کرنے کی جو سعادت ہے وہ ان بزرگان کو حاصل ہوئی جن کے میں نے آپ سے نام لیے. لیکن بدقسمتی دیکھیے ہماری ملت کی، یہ بدقسمتی دیکھیے کہ ان بزرگان کا تعارف ہمارے نوجوانوں کو نہیں ہے. ہمارے نوجوان اکثریت میں ان بزرگان کے ناموں سے واقف نہیں ہیں. مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، خدا را سوچئے، غور کیجئے، خدا را میں بڑی التجا کر رہا ہوں آپ سے. اس میں یقیناً امام زمانہ
میری گفتگو کو سماعت فرما رہے ہیں اور آپ حضرات کی سماعتوں کی بھی جو ہے کہہ لیجیے کہ شاہد ہیں میرے امام زمان، میرے وقت کے امام، کہ کیا ان بزرگان کے متعلق جاننا، کیا ان کے کردار، ان کی زندگیوں کے متعلق جاننا کیا ہم لوگوں کے لیے ضروری نہیں ہے؟ کیا ہماری قوم کے نوجوانوں کے لیے ضروری نہیں کہ انہیں پتہ ہو کہ زرارہ بن عیون کون تھے اور ان کی کیا ہسٹری ہے؟ کیا آپ کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کو پتہ ہو کہ ابو بصیر اسدی کون تھے، آپ کو پتہ ہو کہ فضل بن یسار کون تھے، جمیل بن دراج کون تھے، ابان بن عثمان کون تھے، یونس بن عبد الرحمن کون تھے، جن کا نام لے کر ائمہ نے تصریح فرمائی، جن کا نام لے کے میرے معصوم ائمہ نے حکم دیا کہ یہ جو بات کہیں اس کی میں تائید کرتا ہوں، ان کی بات میری بات ہے، جو ان کو رد کرے اس نے مجھ کو رد کیا۔ تو مومنین سوچئے، نوجوان سوچو، اس لیے کہ شاید ابھی وقت ہے کہ ہم سنبھل جائیں، ابھی وقت ہے کہ ہم اس چیز کی طرف لوٹ سکیں جو ہماری اصل ہے، جو ہماری بنیاد ہے، چونکہ دین ما سوائے حدیث سے اور کہیں سے نہیں ملے گا آپ کو، چونکہ دین ملے گا امام معصوم سے، اور امام معصوم سے دین ہم تک پہنچایا انہی بزرگان نے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔